عامر الیاس بھائی، آپ کے خیال میں ایوانوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی خبر اور تجزیہ ہمیشہ یونیک ہوتا ہے اور ہمیشہ 90% کیس میں صحیح بھی ہوتا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے سر اگلے ایک ہفتے میں اسلام آباد میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ایک ہو چکے ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے وہ یس کرا لیں گے کہ جی جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہوگا، جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. تمام پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے کہ ان سے بتا کے کہ جی یہ چیزیں ہیں. کل بلاول بھٹو نے بڑا کہا کہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا، جمہوریت، معیشت سب لے کے چلنی ہے. جو یہ میں بات کر رہا ہوں بلاول ہاؤس لاہور کی. شہباز شریف تو ظاہر ہے پہنچے تھے اسی لیے گئے تھے اور وہ دوسری میٹنگ تھی ان کی. اور کل پھر ایک بلاول ہاؤس میں ہی آصف زرداری اور شہباز شریف کی میٹنگ متوقع ہے. جی پھر کمیٹیاں بن جائیں گی، جیسی کمیٹیاں ابھی اظہر صدیق صاحب نے بتائی ہیں، ان کی پریس ریلیز میں بھی آ گئی ہیں کہ وہ تو عامر صاحب یہ جو اظہر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا چانس تو کوئی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائے آپس میں، یہ تو کوئی کارڈ نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، میں سیاست میں خود سے یہ فیصلہ کہہ دوں کہ جی سب کچھ ممکن ہے، لیکن خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ سارا بیانیہ ہی اس بات پہ ہے، کھڑا ہوا ہے. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کر دیں تو ان کی پارٹی میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جی انہوں نے ایسا کیوں کہا. یہ ہوتا ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو تجزیے کے طور پہ چیک کیا جائے تو یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پنجاب میں حکومت نہیں بن رہی پیپلز پارٹی کی. نون لیگ کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن نون لیگ، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے آزاد امیدوار وہ اتنے شامل کر لیں گے کہ جو جھٹکا خان صاحب کی حکومت کو. اور عامر بھائی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے این اے سے کتنے انڈیپینڈنٹ لوگ؟ ایک منٹ، جی بتائیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے تھوڑی سی بات. جی سر بولیں پلیز. جو بزدار صاحب والی حکومت میں جھٹکا رہتا تھا کہ 7 اراکین ہٹتے ہیں کاف لیگ کے تو حکومت جاتی ہے، وہ نون لیگ پوری کر رہی ہے کہ اپنے آزاد لے کے 186 کا فگر کر لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ یہ مرکز میں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ دونوں کی ضرورت ہے. کاف لیگ بھی تیار ہے، پیپلز پارٹی بھی تیار ہے. اب ہونا ہے فارمولہ، کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے. وزارت عظمیٰ ہے، اسپیکرشپ اس سے پہلے ہے، پھر فوراً صدارتی انتخابات ہیں، فوراً سینٹ کے الیکشن ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بارگیننگ پوزیشن موجود ہے کہ ان کے بھی 11 MP ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی 11 ہیں، 10 ان کے ہیں. تو وہ بات کھڑی ہوئی ہے کہ ایک پیکج ڈیل ہونی ہے، اس کے اندر کمیٹیاں بن رہی ہیں اور وہ طے کر لیں گے. میرے خیال میں تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ پیکج ڈیل کے ذریعے جو پی ڈی ایم 2 آئے گی وہ کتنی سٹیبل کرے گی اس ملک کو، اس ملک کی اکانومی کو، اس کی فیصلہ سازی کو، جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو ڈیفرنٹ دشاؤں میں کھڑے ہیں. تارڑ صاحب کو لیں یار. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات سمپل سی ہے. یہ بات کہنے کو کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی سائڈ پہ بیٹھ جائے اور یا نون پہ بیٹھ جائے کہ جی مدعا ڈال دو، لو جی پھر بنا لے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے لیے ابھی پہلا مخمصہ تو یہ ہے کہ ایم ڈبلیو ایم بھی کوئی مخصوص نشست اس لیے نہیں لے سکتی کہ انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی. اگر ایک بھی نام دیا ہوتا تو یہ اس کو قانون آپٹ کر سکتے. بالکل سر، پوائنٹ آ گیا. وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. ان کی سنی تحریک تھی، انہوں نے لسٹ نہیں دی ہوئی، وہ آزاد لڑ رہے تھے یا ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. اب اعجاز الحق کی پارٹی موجود ہے، یہ کس سے ڈھونڈیں گے؟ پنجاب میں اور وفاق میں مخصوص نشستیں کیسے لیں گے؟ اب ہے جماعت اسلامی جو بالکل جن کے آپ کے کریکٹر پہ بات کی، لیکن کل صبح سے جس طرح پی ٹی آئی کے لیے رتب اللسان ہے جماعت اسلامی کے سارے لوگ، اس میں لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ مخصوص نشستوں میں ظاہر ہے سب سے پہلے تو ان کی اپنی خواتین آ جائیں گی جو انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے، پھر ان کے آ جائیں گے. اب یہ کیسے کریں گے؟ یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیسے کریں گے؟ یہ آزاد رہیں گے، کتنے آزاد ٹوٹ جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور کافی سارے ٹوٹ جائیں گے. یہ الگ بات ہے آپ کہہ رہے بھی، لیکن آپ کو کسی نہ کسی پارٹی میں ضم تو ہونا پڑے گا نا. میں جواب دے. جی بتائیں. اصل میں قانونی بات ہے اور آئینی بات ہے. پارٹی کا نشان لینا جو ہے نا، یہ پارٹی ختم کرنا نہیں ہے. یعنی ہم سارے یہی سوچی بیٹھے ہیں کہ جناب پارٹی پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. بھائی وہ انڈیپینڈنٹ سمبل سے لڑے ہیں. فارم 33 میں جو سلمان اکرم راجہ لے کے گئے تھے وہ نہیں. میں نے صبح ایک درخواست دائر کی ہے نا سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں 15 تاریخ کے لیے کیس لگا ہوا ہے کہ پارٹی کا سمبل لینا جو ہے وہ پارٹی ڈیزالو کرنا نہیں ہے، پارٹی بین کرنا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے باقی کے سارے لوگ. پی ٹی آئی اپنا وجود قائم رکھے گی، اپنی جگہ پر موجود ہے. سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے آپ کو. پہلی بڑی صاف سی بات ہے، یعنی جیسے الیکشن کمیشن فوراً تیاری کر، یعنی یہ سیکنڈ آپشن ہے کسی پارٹی میں آپ ضم ہو گئے. ہاں یہ سیکنڈ، فرسٹ آپشن ہماری یہی ہے. آپ کے پاس دن رہے کتنے گئے؟ ہمارے پاس دیکھیں ابھی تو فی الحال ہمارے پاس 25 تک ڈیسائیڈ کر دینا ہے. تو ہم اس سے بہت پہلے یہ فیصلہ 25 سے پہلے کتنے لوگ ٹوٹ جائیں گے آپ کے؟ دیکھیے ایک بندہ یہ چلا گیا، ایک کے بارے میں اور سن رہے ہیں ہم،
لیکن ہم نے اس کی تیاری آلریڈی کون ہے وہ کون ہے وہ نام عمران آ صاحب جائے ایک فکرہ کہہ دوں ہاں جی عامر صاحب کہہ دیں اس کو بریک کے بعد آؤں گا آپ جی بولیں اظہر صدیق صاحب سے پوچھ لیجئے گا یہ سوال کا جواب پوچھ لیجئے گا جی پوچھیں بولیں اگر آج سے لے کے 24 گھنٹے میں کراچی لاہور پشاور سب بڑے شہروں کے گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائیں تو ان کے پاس 72 گھنٹے رہ جانے